شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ شفاعت منفیہ جس کی قرآن و سنت میں نفی کی گئی ہے اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اور شفاعت مثبتہ یعنی جسے ثابت کیا ہے، یعنی جو قرآن و سنت میں ثابت ہے، اور یہ وہ شفاعت ہے جو صرف اللہ سے طلب کی جاتی ہے، یعنی اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ القواعد الاربعہ کی شرح میں ان دونوں قسم کی شفاعتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ شفاعت منفیہ جس کی نفی کی گئی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں هذه الشفاعة المنفية الباطلة ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. والله سد هذه الطرق التي يتعلق بها هؤلاء المشركون، أنهم اتخذوا مع الله آلهة يزعمون أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، والله نهى عن هذا وأمر بعبادته وحده لا شريك له، ووعد بالإجابة مباشرة بين العباد وبين ربهم، فتح بابه بالليل والنهار لمن يطلب ربه ويدعو ربه ويتضرع إلى ربه، وأخبر أنه قريب يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالله جل وعلا نهى عن ما يفعله المشركون من عبادة غير الله، ويزعمون أن هذه المعبودات تقربهم إلى الله زلفى. نعم. شیخ کہتے ہیں کہ شفاعت منفیہ یعنی وہ شفاعت جس کی نفی کی گئی ہے، یہ باطل شفاعت ہے جو غیر اللہ سے مانگی جاتی ہے، جس پر اللہ کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو بند کر دیا ہے جس سے مشرکین تعلق جوڑ کر رکھا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے سوا اور معبود بناتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں یا اللہ کے پاس ان کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے اور صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے جو اکیلا ہے بغیر کسی شریک کے، اور دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ دعا براہ راست ہونی چاہیے بندے اور اللہ کے بیچ۔ اللہ نے اپنے دروازے کو دن رات کھول رکھا ہے اس کے لیے جو اپنے رب سے چاہتا ہے، جو اپنے رب سے دعا کرتا ہے اور اپنے رب کے لیے عاجزی اور انکساری کرتا ہے، اور اس بات کی خبر دی ہے کہ وہ قریب ہے، بے کس کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، اور سختی کو دور کرتا ہے اور زمین پر خلیفہ بناتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے جن چیزوں کو مشرکین کیا کرتے ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ غیر اللہ انہیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ شفاعت جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، نہ کہ نبی یا ولی سے۔ القواعد الاربعہ کی شرح میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں الشفاعة المثبتة التي وردت في الكتاب والسنة هي التي تطلب من الله، فتقول اللهم شفع في نبيك، شفع في عبادك الصالحين، تطلبها من الله لا تطلبها من المخلوقين، تقول اشفعوا لي عند الله، قربوني إلى الله زلفى وما أشبه ذلك. فالأمر لله عز وجل، والشفاعة تطلب منه، وكل الحوائج تطلب من الله جل وعلا، وهو قد وعد أن يجيب السائل ولا سيما المضطر إذا دعاه، وهو الذي يكشف السوء. وأما المخلوق الذي كان المشركون يتوجهون إليه فإنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا۔ شیخ کہتے ہیں کہ شفاعت جو ثابت ہے یعنی جس کا ذکر قرآن اور سنت میں آیا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے۔ تم یہ کہو اللہم شفع فی نبیک، یعنی اے اللہ اپنے نبی کو میرے لیے شفاعت کرنے والا بنا، یا کہو یہ اے اللہ اپنے نیک بندوں کو میرے لیے شفاعت کرنے والا بنانا،
شفاعت صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، نہ کہ مخلوق سے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میری شفاعت اللہ سے کرو یا مجھے اللہ کے قریب کر دو، یعنی غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور اس طرح وہ کہتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ تمام امور اللہ کے اختیار میں ہیں اور شفاعت بھی اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، بلکہ تمام حاجتیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اسے پکارنے والے کی دعا وہ قبول کرے گا، خاص کر جو بے کس ہے، ان کی پکار کو سنتا ہے اور وہی سختی کو دور کرتا ہے۔ رہ مخلوق جن کی طرف مشرکین متوجہ ہوا کرتے ہیں، تو یہ نہ تو ان کے نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کی زندگی یا موت پر اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ہی انہیں دوبارہ اٹھائے جانے کے وہ مالک ہیں۔